آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں تو بہت کام ہو رہا ہے. جی بالکل کام بھی ہو رہا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں خواتین جو ہے اپنے کیسز لے کے جو ہے عدالتوں کچہریوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. مگر ایسا علاقہ جو کہ آج بھی پسماندہ سمجھا جاتا ہے KPK کا علاقہ, وہاں جو ہے خواتین کی رجسٹریشن کیا کیس فائل ہوتا ہے؟ اگر فائل ہوتا ہے تو خواتین کو واقعی حق مل جاتا ہے جس میں وہ فائل کرتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس تناظر میں یہ جو وومن پروٹیکشن بل ہے نا, یہ KPK میں بھی پاس ہو گیا ہے. وہی آپ کی والی بات ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن ہماری اب جو فیمیل اومبڈسمین صاحبہ ہیں وہ بہت پین لے رہی ہیں, وہ خود جا رہی ہیں فیمیلز کے پاس. لیکن فیمیل ایک دفعہ آ تو جاتی ہے, کیس رجسٹر تو کر لیتی ہے, لیکن بعض یہ ہے کہ اس کو پرسو کرنا, وہ پھر سوشل پریشرز میں آ کر کسی بھی ایون کنفائن بھی کر دیتے ہیں اس کو کہ آپ نے ادھر اس علاقے سے واپس نہیں جانا, عدالت تک ایسیس نہیں لینی, یا کسی بھی جو بھی اتھارٹی ہے اس کو اپلیکیشن وہ اس لیے ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہے کہ اس میں وہ اس کو پرسو نہیں کر سکتے, کیس واپس بھی لے لی جاتے ہیں. مطلب اس کی جگہ مختار نامہ, ہم اس کو بولتے ہیں نا مختار نامہ عدالتی زبان میں, وہ مختار نامہ اس نے فل کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے بیہاف میں جا کر بھائی نے, والد نے, کزن نے ایون وکالتاً کیس ودرا کر لیا. اب وہ کیس ودرا ہو جاتا ہے لیکن اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی ہوتی. جو فیمیل سٹیٹمنٹ ایک دفعہ دے گئی اس کی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہوئی نا, وہ رہ جاتی ہے. تو وہ اب وہ پھر لازم بات ہے, ڈسہارٹ ہوتا ہے آدمی. وسیم صاحب, سب سے زیادہ کیسز آپ ظاہر ہے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ڈی خان سے آپ کا تعلق ہے, کب سب سے زیادہ کس کیسز میں آپ جو ہیں وہ پرسیو کرواتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں خواتین کے حوالے سے؟ دیکھیں دونوں کیسز, فیملی میٹرز کے کیسز فیملی کورٹس الگ ہیں, فیملی کیسز لیتے ہیں ہم, اور کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ان کو اسیس, خاص کر فیمیلز کے ساتھ ان کے اخراجات نہ ہوں. لیکن وہ ایک دفعہ ہمارے آفس میں آ جاتی ہیں, پھر جا کے ہم عدالت میں رجسٹر کر دیتے ہیں. لیکن فیملی میٹرز جب وہ واپس جاتی ہیں نا اپنے گھر میں, گاؤں میں, مطلب وہ فار فلانگ ایریا ہوتا ہے نا, ڈسٹرکٹ ڈیر اسماعیل خان عدالت ڈسٹرکٹ سے, تو وہاں پر وہ واپس پھر وہ نہیں آتی, یا آ نہیں سکتی, یا ان کا تحفظ کا مسئلہ ہے. تحفظ دونوں تحفظ تو سب سے پہلے, ایون ان کو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے, ابھی جو ریسنٹلی ایک کیس چل رہا ہے اس میں آرڈر شیٹ میں لکھا ہے جج صاحبہ نے, وہ بھی فیمیل جج صاحبہ تھیں, انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے مجھے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کی جان و مال کو خطرہ ہے. اب اس کے بعد وہ اس کو نہیں آنے دے رہے عدالت تک. ہم نے فیمیل اومبڈسمین کو اپلیکیشن دی ہے, بالکل کھلی کچہری وہ لگا رہی ہیں جگہ جگہ. بنو میں لگائی ہے انہوں نے, بنو جیسے علاقے میں کھلی کچہری لگانا, اور وہ فیمیل اومبڈسمین CM, گورنر, IG صاحب کو, مطلب چونکہ انہوں نے فیمیل کے رائٹس کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کائنات میں آپ کی طرف رخ کروں گی. آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ نے اس علاقے میں بہت کام کیا. اگر ہم سدرن پنجاب کی بات کریں, لیکن سدرن پنجاب کے ساتھ ہی بارڈر لگتا ہے, آپ کو پتا ہے KP کا بارڈر لگتا ہے, کون سے کیسز آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ جو ہے رپورٹ ہونے چاہیے جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے خواتین کے حوالے سے؟ میں سر کی باتوں سے بہت زیادہ سہمت ہوں, کیونکہ بالکل ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے, بیکاز آئی بین ورکنگ ان دیٹ ایریا, اور گراس روٹ لیول پہ جا کے ان خواتین کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے, کام کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے, اینڈ دین اینگری ٹو. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ناراض نہیں ہیں یا وہ آنا نہیں چاہتی, وہ آ جاتی ہیں, انہیں ہم لے آتے ہیں. میں نے تو لودھرا میں جو ایک پولیس اسٹیشن بنوایا جہاں پہ صرف خواتین ہو, مرد ان کو بلی نہ کریں, وہ آ سکیں, رپورٹ کر سکیں, اپنی بات بتا سکیں کہ یہ بات ہوئی ہے, یہ واقعہ پیش آیا ہے. لیکن اس کے بعد ان دی اینڈ آف دی ڈے کیس رجسٹر کرنے کے بعد سم ٹائمز کچھ بہادر ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں, لودھرا میں, دنیا پور میں, جلال پور جٹا میں, جو ہمارا کلوز, کیونکہ ہمیں سندھ کا بارڈر لگتا ہے, ہمیں DI خان کے آگے سندھ اور آگے سکھر یہ والا ایریا لگتا ہے. وی گو ٹورڈز دی سندھی کلچر ایز ویل. تو جو سرائکی یہ بیلٹ ہے اس کے اندر آنر کلنگ, یہ جو آپ اس کو کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کرنا, اگر کوئی گھر سے بھاگ گیا ہے فار ایگزامپل, یا کسی نے کسی اور ذات میں شادی کر لی ہے فار ایگزامپل, تو دے ول ڈو آنر کلنگ. اور اس کا بھی کوئی آپ کو ایک تو بڑا مشہور کیس ہے, آپ سب لوگ اس سے واقف ہی ہیں, اس خاتون سے جو کہ اسی بیلٹ سے تھی, ان کو آنر کلنگ کے نام پہ مارا گیا. پھر ان کے بھائی نے کلیم کیا کہ جی بڑے
فخر سے کہ میں نے آنر کلنگ کر دیا ان کی. The thing is this کہ آنر کلنگز بہت ہیں. جائیداد تو کا مسئلہ تو آج سے نہیں ہے, وہ ازل سے ہے. وہ اٹ ڈز ڈونٹ ہیپن ٹوڈے. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے. کہ یہاں پہ اگر آپ ہمیں ہمسائے ملک میں دیکھ لیں, وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے, یہاں دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اینڈ دین ون مور امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ وہ سر مختار نامہ کہہ رہے تھے, ہم اسے آسان زبان میں حق بخشوانا کہتے ہیں کہ جی بہن ہو تم ہو کے بھائی کے ساتھ یہ ظلم کرو گی. اور وہ پیار سے, کبھی کبھی ہر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان سے دھمکی دی جائے, وہ انہیں پیار سے بہلا کے پھسلا کے کہتے ہیں کہ بھائی پہ ذمہ داریاں ہیں, بھائی کی یہ مشکلیں ہیں, تمہارے پاس تو شوہر ہے, تمہارے پاس بھی ایک مرد ہے. تو وہ پیار سے بھی اپنا حصہ دے دیتی ہیں. تو جو حصہ دینے کا معاملہ ہے جو دینی ہے, کبھی کبھی کمپنسیٹ کر دیں گے, 1 لاکھ 2 لاکھ دے دیں گے کروڑوں کی جائیداد کا, کوئی چھوٹا سا پریزنٹ کر دیں گے کروڑوں کی اربوں کی جائیداد کا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیچاریوں کو کہ ہمارے اتنے مربع ہیں, ہمیں اس کا کیا ملنا چاہیے. بیکاز دیر از لیک آف نالج, دیر از لیک آف ایجوکیشن, دیر از لیک آف اویئرنیس, دیر از لیک آف ریچ ٹو دا جسٹس اینڈ ٹو دیز پلیسز. لوگ ڈرتے ہیں, ایکسیس نہیں ہے, ایکسیس بھی ہے لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہ وکیل کے پاس جائیں گے, کالا کوٹ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. وہ تھانے جا کے پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. تو لاز ہونے کے باوجود امپلیمنٹیشن تب ہوگی نا جب آپ کا فیئر کم ہوگا. وہ کہتے ہیں کالے کوٹ دے کل گیا, ہاں تو کام خراب تھی سی. یہ بالکل سریکی کی لینگویج ہے کہ اب تو کام خراب تھا, یہ ہم سے فیسیں لیں گے, ہمیں پیشیاں پڑیں گی, ہمیں جسٹس ملے گا ہی نہیں, ہم یہی ذلیل ہو جائیں گے, بہتر ہے اپنے گھر میں دفعہ دفعہ کر دو, دفعہ دفعہ بھی کر دو یا کسی ڈیرے پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, دے ول کم ٹو اس, جو ان کے لوکلز ہیں, بڑے ہیں, یا کسی اور جو ان کی کاسٹ کا ہوگا وہاں چلے جائیں گے. ہم بیٹھ کے ان کی بات چیت کرائیں گے اور ان کا ریزالو کرا دیں گے, بغیر پیسے لیے, بغیر خوار ہوئے, بغیر سوشل امبیرسمنٹ کریٹ کیے. اور وہ مطلب دے وونٹ بی سوشلی امبیرس فار دیٹ. تو دا آئیڈیا از دس, میں جو بات پٹ فارورڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ آلویز دی فیملی, it's not always the people, it's also our social cultural norms which are not helping women come forward and speak about justice. اب اس کے اندر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, کم عمر کی شادیاں. جب ایک بچی اسکول نہیں گئی, وہ اس نے 5ویں کی ہے یا 6ٹھی کی ہے, 7ویں کی ہے, اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, وہ کہاں سے لا پڑھے گی, وہ کہاں سے آپ سے کمیونیکیٹ کیا پتا لا کیا کہتا ہے. وہ جو میرج بڑی عمر کا شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ بچے پیدا کر رہی ہے. وہ جتنا اس کا ٹائم اسپین ہے, فار ایگزامپل 20 سال کی شادی میں اس نے 11 بچے پیدا کیے ہیں. شی گاٹ میریڈ ایٹ دی ایج آف 13, پیوبرٹی آ گئی ہے, شادی ہو گئی ہے, تو وہ تو بچے میں بچہ پیدا کر رہی ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ اس بیچاری نے, ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, ہم ایک اربن علاقے میں بیٹھے ہیں, ہمارے پاس ایکسیس ہے, وہ تو پانی بھرنے جاتی ہے, صبح پانی بھر کے آتی ہے کھیتوں سے, اس کے بعد وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے, شوہر کے لیے کھانا پکاتی ہے, کھیت میں شوہر کو کھانا دے کے آتی ہے, بچوں کو لک آفٹر کرتی ہے, گھر صاف کرتی ہے, ساس سسر کی ڈانٹ سنتی ہے. وہ تو جا کے سوتی ہے ایسے جیسے فوت ہو گئی. تو آپ اس سے کب ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بیچاری جائے اور جا کے حق کے لیے ویلڈ پوائنٹ. ہاں بالکل, وہ حق کے لیے کب. مجھے آئی وانٹ ٹو آسک پیپل آف پاکستان, آئی وانٹ ٹو آسک دا پارلیمنٹیرینز, آئی وانٹ ٹو آسک آل دا پیپل آن ہائی ٹیبلز. میرا سوال ہے ہائی ٹیبل سے, میرا سوال ہے جوڈیشری سے, کب جائیں گی وہ, کون جائے گا. ان کا کام, ان کی زندگی ایک پٹری پہ چل رہی ہے. وہ آپ کے پاس جسٹس لینے آتے ہیں, آپ 6 مہینے سال, ان کے پاس جسٹس کے لیے ٹائم نہیں ہے سر. آپ ان کو یہ مت سمجھیں کہ وہ بالکل ویلی ہیں اور شہر کی عورت زیادہ کام کرتی ہے. نہیں, میرے دیہات کی عورت, میری پاکستانی دیہات کی عورت کی وجہ سے آج آپ کے ٹیبل پہ روٹی ہے, کیونکہ وہ جاتی ہے چاول کا وہ لگانے, بیج لگانے, وہ جاتی ہے گندم کاٹنے. آپ اس عورت کو کمزور نہ سمجھیں, وہ ایک بہادر, دلیر, محنتی اور کام کرنے والی عورت ہے.